ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے امریکی اخبار نے پینٹاگون کی دستاویزات کے حوالے سے بتایا ہے کہ یمن میں گزشتہ برس امریکی حملوں میں 150 سے زائد شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے اعتراف کیا ہے کہ یمن میں امریکی فضائی حملوں میں گزشتہ سال 153 شہری ہلاک اور 243 زخمی ہوئے۔ پینٹاگون کے مطابق بیشتر شہری ہلاکتیں اپریل 2025 میں 3 امریکی فوجی کارروائیوں کے دوران ہوئیں۔ ایک فضائی حملہ 6 اپریل کو صنعا میں کیا گیا جس میں 5 شہری ہلاک ہوئے۔ دوسرا حملہ 17 اپریل کو راس عیسیٰ بندرگاہ پہ کیا گیا جس میں 80 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ تیسرا حملہ 28 اپریل کو صدا کے قریب کیا گیا جس میں 47 شہری جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق یمن میں امریکی فوجی آپریشن سے متعلق 15 اضافی کارروائیاں بھی ابھی زیر غور ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حوالے سے صورتحال بہتر جا رہی ہے اور امریکی فوجی دستوں کا آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ جوائنٹ بیس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے حوالے سے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں اور ہم آبنۂ ہرمز پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔ وہاں کسی اور کا نہیں بلکہ صرف ہمارا کنٹرول ہے۔ ہماری بحریہ شاندار ہے اور ہمارے ملک کے لیے حالات بہترین ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں ایران پر اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں۔ انہوں نے مسلسل مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ اس وقت آبنۂ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، ایران کا نہیں۔ اور دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کو پھر خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی سسٹمز اور انٹرنیٹ سے جڑا عالمی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے دعویٰ کیا ہے کہ رمضان میں ایران پر مسلط کردہ جنگ کے بعد اب ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں ہے۔ تاہم پاسداران انقلاب نے ایران کی ناکہ بندی کرنے والے امریکی بحری جہازوں کے بارے میں تفصیلات نہیں دی۔ اپنے بیان میں بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا کہ ایران پر مسلط جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز تھے، جبکہ ماضی میں ہوئی ایران عراق جنگ کے وقت امریکہ 100 سے زائد جنگی جہاز خلیج فارس لایا تھا۔ تاہم اس وقت خلیج فارس میں امریکہ کا ایک بھی جہاز نہیں ہے۔ جنرل محبی نے کہا کہ جنگ میں ایران کے رد عمل سے دشمن کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو دوسری جانب امریکی وزیر توانائی نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے تیل کی ترسیل 90 لاکھ بیرل یومیہ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل اوسطاً تقریباً 90 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ پیش رفت امریکی فوج اور خلیجی اتحادیوں کی مربوط کوششوں کے باعث ممکن ہوئی۔ کرس رائٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ مزید 50 سے 70 لاکھ بیرل یومیہ تیل جدید پائپ لائنز اور برآمدی سہولیات کے ذریعے خطے سے باہر بھیجا جا رہا ہے، جس کے بعد خطے سے تیل کی مجموعی ترسیل تقریباً 1.5 کروڑ بیرل یومیہ بنتی ہے۔ امریکی وزیر توانائی کے مطابق صرف اتوار کے روز خلیجی خطے سے 2 کروڑ بیرل سے زائد تیل برآمد کیا گیا، جو تنازع سے پہلے کی اوسطاً مقدار سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے قبل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایرانی شرائط نہ ماننے تک آبنۂ ہرمز بند رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی دھمکیوں کے باعث خفیہ پرواز کے ذریعے ترکی سے واپسی کے واقعے پر لب کشائی کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ ترکی سے خفیہ فوجی پرواز کے بعد جس طیارے میں سفر کیا وہ زیادہ خطرے میں تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ طیارہ تبدیل کرتے وقت میں سیکریٹ سروس کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ جس طیارے پر سفر کر رہا تھا اسے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ ایران پر بھروسہ نہیں۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے گزشتہ ماہ نیٹو اجلاس کے بعد امریکی صدر کی ترکی سے نکلنے کی حیران کن رپورٹ جاری کی تھی۔ امریکی اخبار نے انکشاف کیا تھا کہ گزشتہ ماہ دورہ ترکی سے ٹرمپ کی خفیہ واپسی ایران سے ملی دھمکیوں کی وجہ سے ہوئی۔ انقرہ ایئرپورٹ پر ٹرمپ کیمروں کے سامنے ایئر فورس ون میں سوار ہوئے تھے، لیکن ٹرمپ کو خفیہ طور پر ایئر فورس ون سے کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے دوسرے طیارے میں پہنچایا گیا اور ٹرمپ ترکی سے ایئر فورس KC-32A طیارے میں برطانیہ پہنچے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایئر فورس ون میں صحافیوں کو کھڑکیوں کے شیڈ گرائے رکھنے کی ہدایت کر دی گئی تھی اور صحافی اور وائٹ ہاؤس کا عملہ یہ سمجھتا رہا کہ ٹرمپ ایئر فورس ون میں ہی موجود ہیں۔ البتہ یہ واضح نہیں کہ برطانیہ میں ٹرمپ کو واپس ایئر فورس ون طیارے میں کیسے پہنچایا گیا۔
अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के सिफारती किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया है। आलमी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सिफारती सलाहियत के बाइस ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ फौजी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और ईरान के साथ तारीखी रवाबित पाकिस्तान को एक मुनफरद सिफारती मकाम फराहम करते हैं। पाकिस्तान और कतर ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने और जंग बंदी की कोशिशों में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आगाज से ही ईरान और अमेरिका जंग बंदी में सालिसी की क़यादत कर रहे हैं। साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और चीन के साथ पाकिस्तान के बैक वक्त मजबूत ताल्लुकात ने उसे एक काबिल एतमाद सालिस बना दिया है। पाकिस्तान और कतर जुलाई में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए मुश्तरका तजारती पेशरफ्त भी कर चुके हैं। सऊदी अरब की काबीना ने मक्का में होने वाले पाक सऊदी तुर्क मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास के नताइज को सराहते हुए इसे तीनों ममालिक के दरमियान तवीलुल मुद्दती दिफाई शराकत दारी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना इजलास में वली अहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए काविशों को सराहा गया। सऊदी काबीना के मुताबिक मक्का इजलास के सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म की तौसीक की गई, जबकि तवीलुल मुद्दती दिफाई शराकत दारी के लिए एक फ्रेम वर्क भी कायम किया गया है। इजलास में खित्ते की सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदिब में बहरी रास्तों की सलामती समेत यमन और फ़लस्तीन की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तानी नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें मुल्क का रोशन और मुस्तकबिल और कौमी तरक्की की सबसे बड़ी क़ुव्वत करार दिया है। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवानों को मयारी तालीम, रोज़गार, हुनरमंदी, कारोबार और फैसला साजी में मौक़े देना कौमी जिम्मेदारी है। नौजवान ख़वातीन को भी तालीम, टेक्नोलॉजी, कारोबार और क़यादत के मौक़े फराहम करना ज़रूरी है। मज़ीद कहा कि रोज़गार, तालीमी मौक़े की कमी और डिजिटल खवानदगी के खिलाफ बर वक्त तदारुक ना किया गया तो मुआशी जमूद और मुआशरती बेचैनी समेत दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत नौजवानों को जदीद तालीम, फ़नी तरबियत, रोज़गार, कारोबार और डिजिटल जिद्दत के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है, जबकि इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। आबादकारों के तशद्दुद फौरी तौर पर बंद किए जाएँ और ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि गज़ा की इंसानी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, इंसानी तकालीफ कम करने का मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के महसूलात फौरी और मुकम्मल तौर पर जारी किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इसराइल ताकत के ज़ोर पर जोग्राफियाई हक़ाइक़ बदल रहा है, जबकि मस्जिद अक़सा की हुर्मत पामाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल का रोड मैप मुस्तरद करना सिफारती अमल और अमन के इम्कानात को ख़तरे में डाल रहा है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी बरादरी और सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल पर बिला ताख़ीर इक़दाम किया जाए और सलामती काउंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर अमन मुआहिदे या किसी समझौते के करीब पहुँच चुके हैं। अमेरिकी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहिदे या मफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में अमन समझौते या मफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। मज़ीद कहा, हालात एक बार फिर अमन मुआहिदे के हक़ में बनने दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी ने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा व तालिबात से खुसूसी नशिस्त में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे, अफगानिस्तान, सोशल मीडिया और गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ अमूर पर इजहार ख्याल किया। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में पाकिस्तान भर के 21 स्टेशन से 6150 से ज़ायद तलबा व तालिबात शरीक हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासिर तशद्दुद के ज़रिए बदमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे।
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ انسانی حقوق اور مسنگ پرسنز کے عنوانات کو ریاست مخالف بیانیے اور دہشت گردی کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت بلوچستان اور سیکیورٹی فورسز مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہیں۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ افغانستان میں موجود پاکستان مخالف عناصر کے حوالے سے افغان عبوری حکومت کو اپنے عالمی وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ مقبول بیانیہ ہمیشہ حق کا بیانیہ نہیں ہوتا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی حق کا ساتھ دینا ہے۔ قیام پاکستان کی جد و جہد، قربانیوں اور آزادی کے جذبے کی داستان معروف اداکار اور قیام پاکستان کے عینی شاہد اداکار مصطفیٰ قریشی نے اپنے بچپن کی یادوں کے حوالے سے بیان کر دی ہے۔ مصطفیٰ قریشی کے مطابق حیدرآباد میں مسلمانوں پر حملے اور پرتشدد واقعات کے باوجود مسلمانوں میں آزادی اور پاکستان کے قیام کا جذبہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام ان کے دل و دماغ پر نقش تھا اور پاکستان سے محبت ان کے بچپن ہی سے جذبہ بن گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ چھوٹا سا پاکستانی پرچم ہاتھ میں تھام کر گلیوں میں گھومنا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا آج بھی ان کی خوبصورت یادوں کا حصہ ہے۔ آزادی کی آرزو بچپن ہی سے دل میں رچ بس گئی ہے اور غلامی کے بعد ایک آزاد وطن کا خواب حقیقت بنتا دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ قریشی نے کہا، ہماری اسلاف اور مہاجرین کی لازوال قربانیاں پاکستان کی بنیاد ہیں۔ ان کی عظیم جدوجہد اور قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سی ٹی او لاہور نے تمام سرکاری گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر قومی پرچم آویزہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی نے سرکاری عمارتوں پر بھی قومی و محکمانہ پرچم آویزہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جشن آزادی کی تقریبات گریٹر اقبال پارک، واہگہ اور دیگر تاریخی و تفریحی مقامات پر ہوں گی، جہاں پولیس کی اضافی نفری تعینات ہوگی۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کا کہنا ہے کہ ون ویلنگ اور ریسنگ کرنے والوں کے خلاف خصوصی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہلڑ بازی، روڈ بلاکنگ، بفل نکالنے اور سائلنسر اتروانے والوں کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ پکڑے جانے پر ون ویلرز اور موٹر میکینکس دونوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ خبر دیں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اور قیمتوں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 70 پیسے فی لیٹر کمی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 325 روپے 92 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 382 روپے 25 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے کل رات 12 بجے تک ہوگا۔ خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے ضلع ذوب اور چمن میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.8 اور گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز ذوب سے 122 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے فی الحال کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ موسلادھار بارش نے جڑواں شہروں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے کے بعد گوال منڈی اور کٹاریاں کے علاقے سے شہریوں کا انخلا شروع کر دیا گیا۔ رات 1 بجے سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہا، جس کے باعث نالہ لئی میں پانی کی سطح مسلسل بڑھتی رہی۔ صورتحال کے پیش نظر راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیلابی کیفیت کے خطرے کے سائرن بج اٹھے اور ذرائع کے مطابق راولپنڈی ضلعی انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج سے مدد بھی طلب کر لی ہے۔ کراچی میں مونسون کا بڑا اسپیل تو فی الحال نظر نہیں آ رہا، لیکن بادلوں اور دھوپ کی آنکھ مچوری نے موسم کو دلچسپ ضرور بنا دیا ہے۔ کہیں کہیں دھوپ بھی جھانک رہی ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی 71% ہونے کے باعث گرمی کی شدت یا ریئل فیل 35 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ دوپہر کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی یا لائٹ شاور کا امکان موجود ہے، تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق کسی طوفانی بارش یا اربن فلوڈنگ کا کوئی خدشہ نہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مغرب اور جنوب مغرب سے چلنے والی سمندری ہوائیں مسلسل شہر کا رخ کیے ہوئے ہیں، جو حبس کے باوجود شہریوں کو کسی حد تک ریلیف فراہم کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کلفٹن، ڈی ایچ اے، ملیر اور دیگر ساحلی یا مضافاتی
علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے، جبکہ شہر کے بیشتر علاقوں میں موسم ابرآلود اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ مختصراً آج کراچی میں موسم خوشگوار، کم اور مرطوب زیادہ رہے گا۔ بادل، ہلکی دھوپ، سمندری ہوائیں اور کہیں کہیں بوندا باندی ضرور دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن کسی شدید بارش یا اربن فلڈنگ کی پیشگوئی نہیں۔ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور موسم کی صورتحال پر نظر رکھیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔